بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا جو اپنی جوانی عبادت میں گزارے۔ شب معراج، خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لڑکیوں کے باپوں سے کہہ دیجئے کہ لڑکیوں ہونے سے تنگ دل نہ ہو، انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں رزق دیتا ہوں۔ دعائے علی علیہ السلام، اے اللہ، جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دھوپ میں بیٹھو تو سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھو، کیونکہ ان سے منفی بیماری دور ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آخرت تمہارے لیے ابدی سکون اور قرار کی رہائش گاہ ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ چیز روانہ کرو جو تمہارے لیے باقی رہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندگان خدا، موت اور اس کے جلدی پہنچنے سے ڈرو، موت کے لیے سامان فراہم کرو کیونکہ موت کے بھگوڑے ہو، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ زندگی اور موت، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں، یہاں دو طرح کے راہی ہیں، ایک وہ جس نے اپنا دل بیچ دیا، اسے دنیا نے تباہ کر دیا، دوسرا وہ جس دل نے اپنا دل خرید لیا، اسے دنیا نے آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے، جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے، اور جو اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ القرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے پھر اس میں پرندہ یا انسان یا جانور بھی کھائے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گناہوں کو بیان مت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام گناہوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو افضل ترین ذکر قرآن ہے، اس کے ذریعے سے سینے کشادہ اور دل روشن ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا احتجاج ہے عزاداری، یہ نہ ہوتی تو لوگ قتل حسین بھول چکے ہوتے اور یزید کسی متحرب صحابی کا روپ دھار چکا ہوتا۔
اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔